افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورۃ الممتحنہ، آگے آیات 10 تک 13 کا مضمون۔ آگے اسی لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء والی ہدایات کی روشنی میں جو پہلی آیت میں مذکور ہوئی، پہلے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ مکہ سے جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں ان کے ایمان و اسلام کی تحقیق کی جائے، مجرد اس بنیاد پر ان کو اپنے اندر شامل نہ کر لیا جائے کہ وہ ان کے پاس آ گئی ہیں اور ان کے اندر شامل ہونا چاہتی ہیں۔ ہاں، تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ ان کی ہجرت فی الواقع دین ہی کی خاطر ہے، تب ان کو شامل کیا جائے، ورنہ واپس کر دیا جائے۔ اسی طرح مہاجرین میں سے جن کی بیویاں مکہ میں ہیں اور وہ کافرہ ہیں، ان کو اپنے عقد نکاح میں باندھے رکھنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو آزاد کر دینا چاہیے کہ وہ جس سے چاہیں نکاح کر لیں اور ان کے مہروں کا آپس میں تبادلہ کر لیا جائے۔ دوسری ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے کہ جو عورتیں بیعت کے لیے آئیں ان سے اسلامی زندگی کے تمام معروفات پر عمل کرنے کی بیعت لی جائے۔ اگر یہ ذمہ داری اٹھانے کا وہ عہد کریں تب ان سے بیعت لی جائے، ورنہ نہ لی جائے۔ اسلامی معاشرہ ہر قسم کے لوگوں کی بھرتی کے لیے نہیں ہے، اس میں شامل ہونے کا استحقاق صرف انہی کو حاصل ہے جو ایمان و اسلام کے مطالبات پورے کرنے کا عہد کریں۔ یہ ہدایتیں اصلاً تو یہ بتانے کے لیے دی گئی ہیں کہ اسلام کے ساتھ غیر اسلام کا جوڑ خلاف عقل و فطرت ہے، جس کی جانچ پرکھ تعلقات کے ہر گوشے میں ہونی چاہیے تاکہ نفاق کی کوئی آلائش کہیں باقی نہ رہنے پائے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں سے مودت رکھیں، اسی طرح یہ بات بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکات کے ساتھ کوئی رشتہ مناکحت رکھیں۔ اگر اب تک اس طرح کا کوئی تعلق قائم رہا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کاٹ دیا جائے، لیکن یہی مسئلہ مقتضی ہوا کہ یہاں ایک نزاع کا بھی فیصلہ کر دیا جائے جو معاہدہ حدیبیہ سے متعلق قریش اور مسلمانوں میں شروع ہی سے چلی آ رہی تھی، اور اس دور میں اس نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ اس کا فیصلہ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ یاد ہوگا معاہدہ حدیبیہ میں ایک اہم دفعہ اس مضمون کی تھی کہ قریش میں سے کوئی شخص مسلمانوں سے جا ملے تو اگرچہ وہ اسلام پر ہو لیکن مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس کے برعکس کوئی مسلمان اگر قریش سے آ ملے گا تو وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہ ہوں گے۔ اس دفعہ کے الفاظ کے بارے میں اگرچہ راویوں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن عروہ، ضحاک، عبد الرحمن بن زید، زہری، مقاتل بن حیان اور سدی سے جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: الا انہ لا یاتیک منا احد وان کان علی دینک ردتہ الینا، یعنی اس شرط پر صلح کی جاتی ہے کہ ہم میں سے قریش میں سے کوئی، خواہ وہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہو، اگر آپ کے پاس چلا آئے گا تو آپ اس کو لازماً واپس کریں گے۔ اس دفعہ کو مسلمانوں نے مردوں کی حد تک تو قبول کر لیا، چنانچہ اسی کی تعمیل میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نہایت جذبات انگیز حالات میں عین اس وقت واپس کیے گئے جبکہ معاہدہ کی سیاہی ابھی خشک بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن عورتوں کے باب میں مسلمانوں نے ان الفاظ کو واضح نہیں تسلیم کیا، اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہے وہ اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ الفاظ عورتوں کی واپسی کے بارے میں واضح ہیں بھی یا نہیں۔ معاہدے کے الفاظ جو اوپر نقل ہوئے ہیں اس میں احدن کا لفظ اپنے اندر اگرچہ عموم کا مفہوم رکھتا ہے، لیکن غور سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ بعد میں جتنی ضمیریں اور فعل بھی آئے ہیں سب مذکر ہیں۔ ایسی صورت میں ایک شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ احدن کے عموم میں عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن کوئی عاقل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مردوں کی طرح عورتوں کے باب میں یہ الفاظ قطعی ہیں۔
بلکہ اس کے برعکس یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر فریقین کا منشا یہ ہوتا کہ عورتوں پر بھی یہ دفعہ قطعی طور پر حاوی ہو تو احدن کے بعد ذکرن او انسا یا اس کے ہم معنی کوئی تصریح ضرور بڑھائی جاتی، لیکن جب اس طرح کی کوئی تصریح نہیں بڑھائی گئی درحالانکہ معاہدہ کا مزاج اس کا مقتضی تھا، تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ معاہدے کے وقت فریقین کے ذہن میں عورتوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس اجمال نے قدرتی طور پر مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک قضیہ کی صورت اختیار کر لی، اور یہ قضیہ معلوم ہوتا ہے اس سورہ کے زمانہ نزول میں زیادہ اہمیت حاصل کر گیا، اس لیے کہ بہت سی عورتیں بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں اور ضروری ہوا کہ مسلمان اس باب میں کوئی قطعی پالیسی اختیار کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک قطعی فیصلہ صادر فرمایا اور ساتھ ہی یہ تصریح بھی فرما دی کہ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحوہن، اللہ اعلم بایمانہن، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی تحقیق کرو، یوں اللہ تو ان کے ایمان سے اچھی طرح واقف ہی ہے، پس اگر تم ان کو مومنہ پاؤ تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کے لیے جائز ہیں اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے جائز ہیں، اور انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم پر گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو بشرطے کہ ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کی عصمتوں پر قابض نہ رہو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا اس کا مطالبہ کرو اور وہ بھی مطالبہ کریں اس کا جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔
یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر سے کچھ کافروں کی طرف رہ جائے تو جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو جن کی بیویاں گئی ہیں ان کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں اس بات پر بیعت کے لیے آئیں کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ وہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کی مرتکب ہوں گی، اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے متعلق کوئی بہتان تراشیں گی، اور نہ کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے نا امید ہوئے جس طرح کفار قبر والوں سے نا امید ہوئے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو مسلمان عورتیں دارالکفر سے ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کو کفار کی طرف واپس کرنے کی ذمہ داری تو، جیسا کہ اوپر تمہیدی بحث میں اشارہ گزرا، تم پر نہیں ہے، لیکن ان کے کفر و ایمان کی تحقیق کیے بغیر یوں ہی اپنے گھروں میں ان کو مفت کا مال سمجھ کر ڈال لینا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جو عورتیں ان کے باب میں اچھی طرح تحقیق کر لی جائے کہ فی الواقع ان کی ہجرت اسلام کے لیے ہے یا کوئی اور غرض ان کے اس نقل مکان کا سبب ہوئی ہے۔ اگر تحقیق سے اطمینان ہو جائے کہ ان کی ہجرت اسلام کے لیے ہے تب تو ان کو واپس کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ اطمینان وہ نہ دلا سکیں تو پھر ان کو روکنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرہ طیبون اور طیبات کا معاشرہ ہے، خبیثون اور خبیثات کا معاشرہ نہیں ہے۔ اس امتحان و تحقیق کی نوعیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے واضح ہوتی ہے جو اس طرح نقل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی تحقیق کس طرح فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم لیتے تھے کہ خدا کی قسم وہ شوہر سے بیزار ہو کر نہیں نکلیں، خدا کی قسم محض جگہ کی تبدیلی کے شوق میں نہیں نکلیں، خدا کی قسم کوئی اور دنیاوی غرض بھی اس نکلنے کا محرک نہیں ہوئی، خدا کی قسم وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلی ہیں۔ اللہ اعلم بایمانہن، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تم قسم اور دوسرے قرائن و حالات سے جس حد تک تحقیق کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو، رہی اصل حقیقت تو وہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اگر کوشش کے باوجود تم صحیح نتیجہ تک نہ پہنچ سکے تو عند اللہ تم معذور ہو، اور اگر انہوں نے تم کو دھوکہ دیا تو یاد رکھیں کہ اللہ ان کے ایمان و کفر سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، یعنی میسر ذرائع تحقیق سے اگر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو ان کو کفار کے حوالے نہ کرو، اس لیے کہ نہ وہ کفار کے لیے جائز ہیں اور نہ کفار ان کے لیے جائز ہیں، بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ اس حکم سے قرآن نے اس نزاع کا فیصلہ کر دیا جو معاہدہ حدیبیہ کی دفع کے بارے میں پیدا ہو گئی تھی، اور غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ فیصلہ نہایت ہی منصفانہ ہے۔
اگر قرآن کا یہ فیصلہ بھی ہوتا کہ ازروع معاہدہ کسی عورت کی بھی واپسی کے مسلمان پابند نہیں ہیں تو یہ بھی بے جا نہ ہوتا، یہ محض الفاظ سے فائدہ اٹھانے والی بات ہوتی۔ قرآن نے صرف الفاظ سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ایسا فیصلہ کیا جس کی اچک نہایت محکم عقلی و اخلاقی بنیاد ہے، یعنی ان عورتوں کو تو واپس کر دینے کی ہدایت فرمائی جن کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ کسی حقیر دنیاوی مقصد کے لیے ہو، البتہ جن کا مومنہ ہونا ثابت ہو جائے ان کو واپس کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ایک ایسی اصولی بات ہے جس کا کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی ایک عقلی و اخلاقی ہستی رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ اس کے اوپر صریح ظلم ہے کہ اس کو کسی ایسے معاشرے کے ساتھ بندھے رہنے پر مجبور کیا جائے جس کے اندر اس کا یہ اخلاقی و عقلی تشخص محفوظ نہ رہ سکے، بالخصوص عورتیں جن سے ضعیف ہونے کے سبب سے اور بھی حقدار ہیں کہ ان کا تحفظ کیا جائے۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، یہ ایک اور منصفانہ بات کی ہدایت فرمائی کہ جو مومنہ روکی گئی ہے اگر وہ کسی کافر کی زوجیت میں رہی ہے تو مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے شوہر نے جو مہر اس کو ادا کیا ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو واپس کر دیا جائے۔ اس کے واپس کیے جانے کی عملی شکل یہی ہوگی کہ اس کی واپسی کا ذمہ دار بیت المال ہوگا۔ ما انفقو کے الفاظ اگرچہ عام ہیں لیکن میاں بیوی کی جدائی کی صورت میں مہر ہی زیر بحث آتا ہے، اس وجہ سے قرینہ دلیل ہے کہ وہی مراد ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یعنی ان مراحل کے طے ہو جانے کے بعد اگر کوئی مسلمان ان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بے تکلف کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ مہر ادا کرے، یعنی جو مہر سابق شوہر کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ عورت کو بھی اس کا مہر دینا ہوگا جو نکاح کرنے والا ادا کرے گا۔ لا جناح کے الفاظ اس امر کے اظہار کے لیے ہیں کہ جو عورت اس طرح دارالاسلام میں آ کر اسلامی معاشرہ میں شامل ہو گئی اس کے ساتھ نکاح میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ وہ دارالکفر میں کسی کے نکاح میں رہی ہے یا اس کے ماں باپ یا دوسرے اولیاء ہیں جن کی اجازت کی ضرورت ہے، اب وہ اپنے کافر شوہر اور کافر اقربا کی جملہ پابندیوں سے آزاد اور اسلامی شریعت کے حدود کے اندر اپنی مرضی کی آپ مالک ہوگی۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ، اسما جمع ہے اسمتن کی۔ یہ اسی سلسلہ میں اسلام نے ایک اور قدم بھی نہایت فیاضانہ اور بالکل یک طرفہ اٹھایا کہ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جن کی بیویاں دارالکفر میں ہیں اور وہ اپنے کفر پر قائم ہیں ان کی عصمتوں کے مالک نہ بنے رہو بلکہ ان کو اپنے نکاح کی قید سے آزاد کر دو، وہ جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اس اعلان کے بعد گویا معاملہ کی شکل یہ ہوئی کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گئیں ان کا نکاح ان کے کافر شوہروں کے ساتھ ختم، اور جو عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں تھیں لیکن وہ دارالکفر میں رہ گئیں اور کفر ہی پر قائم ہیں ان کے نکاح مسلمانوں کے ساتھ کالعدم رہا۔ ان کے مہروں کا معاملہ تو ان کا مبادلہ اجتماعی طور پر کر لیا جائے۔ مسلمانوں نے جو مہر اپنی کافر بیویوں کو دیے وہ کفار مسلمانوں کو واپس کر دیں، اور کفار نے جو مہر اپنی بیویوں کو دیے جو مسلمان ہو گئیں ان کے مہر مسلمان کفار کو واپس کریں۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم، یہ اخیر میں واضح فرما دیا کہ یہ اس نزاع کا فیصلہ ہے جو عورتوں کی واپسی سے متعلق معاہدہ حدیبیہ کی تشریح میں تمہارے اور قریش کے درمیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے قریش کے اس مطالبہ کو تو تسلیم نہیں کیا کہ معاہدہ کی روح سے مسلمانوں پر ان عورتوں کی واپسی لازمی ہے جو ہجرت کر کے ان کے پاس جائیں، البتہ اس نزاع کا ایک معقول
مبنی بر انصاف اور جامع فیصلہ ایسا کر دیا جس سے اس وقت کی ایک بہت بڑی اجتماعی الجھن بھی دور ہو گئی اور آئندہ ابھرنے والے بعض جھگڑوں کا بھی سد باب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس وجہ سے بندوں کو چاہیے کہ اس کے فیصلوں پر اعتماد کریں۔